ابھی علی حیدر بھائی نے بھی کہا اور میں بھی اس چیز کا شدت سے احساس کر رہا ہوں کہ آرڈر بالکل الٹا ہو گیا ہے. سب سے پہلے مجھے آنا چاہیے تھا, سب سے آخر میں آ رہا ہوں. کوئی چیف گیسٹ ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں بہت بڑا لیڈر بن گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ بزرگوں کی عنایات ہیں اور آپ بزرگوں کی شفقت ہے, اور آپ کی اجازت سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں اس وقت اپنی قوم کے روشن مستقبل سے مخاطب ہوں اور تابناک ماضی بھی میرے سامنے بیٹھا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میری اس بدحالی کی ذمہ داری میرے روشن مستقبل پر ہے یا تابناک ماضی پر. اس سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ ٹاسک فورس کلب ایک کمیٹی تشکیل دے اور اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ ہمارے ملک کا سب سے اساسی مسئلہ کون سا ہے. بہت چکنی چپڑی باتیں کی جا سکتی ہیں آپ سے, اور اس کے ذریعے سے آپ مجھے سوشل میڈیا پہ جا کے فالو کریں گے تو میں ڈالرز کماؤں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ سے کی جائیں کہ جو اس کلب کے لیے اور اس مشن کے لیے اور اس ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. رانا توقیر سلیری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میرا بھائی علی حمزہ بیٹھا ہوا ہے, علی حیدر بھائی ابھی آپ سے تقریر کر کے گئے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جوان اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کام کریں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا کام کریں؟ ہر جوان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے, اور ہاں آنے والے پاکستان کے 10-20 سال, آنے والی دہائیاں, آنے والی صدیاں ویسی تاریک نہ ہو جیسا یہ سال تاریک چل رہا ہے, اور تاریکیوں کی پیشن گوئیاں کی جانے لگ گئی ہیں اور کی جانے لگی ہیں. یہ عجیب و غریب المناک صورتحال ہے اور آپ اس کو کہیں لائیو بھی چلا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں, وکاس میرا چھوٹا بھائی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک جوانوں کی, سوجھ بوجھ رکھنے والے جوانوں کی ایک کمیٹی تشکیل دیجئے جس کی رہنمائی اور سربراہی بزرگوں میں سے کوئی کرے, اور بافہم انداز میں اس کو لے کر چلیں اور اس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو کہ پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے جس کو حل کر کے ہم پاکستان کے تمام مسئلوں کے اوپر قابو حاصل کر لیں گے. جب ہم ایسا سوچیں گے تو بہت سے انکنونشنل معاملات ہمارے سامنے آئیں گے. وکاس اب مجھ سے بھاگ گیا ہے, لیکن میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پاکستان کے بنیادی مسائل پر توجہ کریں گے تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, علی حیدر بھائی میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوست ارم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اتفاق کریں گے کہ پاکستان کے بنیادی مسائل جن میں سے 2 آپ کی دسترس میں ہیں اور آپ ان پہ کچھ کام کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ جہالت کا مسئلہ ہے. پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا؟ اس لیے کہ ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے, وہ مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں اور مدرسے آماجگاہ بن جاتے ہیں اس دہشت گردی کے واقعات کی جن کے لپیٹ میں اور آپ آتے ہیں. تمام تر مسائل کی جڑ غربت میں پنہا ہے. اب ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا آدمی, ہمارے ہاں کا صاحب حیثیت و ثروت آدمی, رانا توقیر سلیری صاحب جیسا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ پاکستان کے غریب لوگوں میں ماہانہ بنیادوں پہ راشن تقسیم کیے جانے چاہیے, اور ہم ہر مہینے 100 فیملیز کو, 1000 فیملیز کو راشن بیگز تقسیم کریں گے. لیکن کیا یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم ان 100 فیملیز میں راشن بیگ تقسیم کرنے کے بجائے 10 فیملیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں, ان کو روزگار فراہم کر دیں, کسی غریب جوان کو, بے روزگار کو ریڑھی لے کر دے دیں, رکشہ لے کر دے دیں, وہ اپنا گھر خود چلانے کے قابل ہو. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اندھے آدمی کو مچھلی پکڑ کے دینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, اگرچہ ثواب اس کا بھی ہے, لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس اندھے انسان کو اندھے پن کے باوجود دریا سے مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. ہم یہ کام نہیں کر رہے. یہ کام ٹاسک فورس کلب کو کرنا چاہیے, اور یہ کام یقیناً یہ کر بھی رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک. اس کو سٹریم لائن کر دیجئے, اس لیے کہ حضرت علی فرماتے تھے رحم اللہ عمران, خدا اس بندے پر رحم اور رحمت فرمائے جو جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں پر ہے اور کہاں جا رہا ہے. اقبال نے کہا تھا میرے سپاہ نا سزا, لشکریاں شکستہ صف, آؤ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. بے ہدف تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
آپ اگر یہ انداز اختیار کریں گے, اگرچہ یہ ان کا بنیادی مقصد نہیں ہے, لیکن اگر یہ انداز اختیار کریں گے تو پاکستان میں بھکاری اور زیادہ پیدا ہوں گے. اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہے. جہالت پاکستان کا ایک بنیادی ترین مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ سب سے زیادہ ہے, اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت ایک اسکول میں بات کر رہا ہوں. جہالت کا مسئلہ غریب بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا دینے سے حل نہیں ہوگا. میڈم میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میری سب سے زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ میں آپ کی تقریر سنوں, لیکن جیسے ہی آپ کی تقریر شروع ہوئی میرے پاس یہ آ گئے اور انہوں نے میرا سر کھانا شروع کر دیا. میں گزارش کروں گا کہ کسی وقت آپ سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کے ہاں یہاں کیا نظام تعلیم رائج ہے. لیکن جہالت کا مسئلہ پاکستان میں یوں حل نہیں ہوگا کہ آپ نادار بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا دیں اور ان کے اخراجات اٹھانا شروع کر دیں. میں اسی نظام میں اسی اسکول سسٹم سے پڑھا ہوں, اسی نظام تعلیم کا میں بھی پروردہ ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے بعض لوگ اسی سسٹم کے پروردہ ہیں, بہت سے اور لوگ جو یہاں پر نہیں آئے وہ بھی اسی سسٹم کے پروردہ ہیں. نہایت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انفارمل آدمی گدھے پیدا کیے جا رہے ہیں مسلسل اس نظام تعلیم کے ذریعے سے, جس نظام تعلیم میں اور آپ پرورش پا رہے ہیں. ہم اس کی وجہ کیا ہے؟ اسکول میں تو بہت اچھا ہوتا ہے لڑکا لڑکی, کالج میں تو بہت صحیح ہوتے ہیں, مگر جیسے ہی اس کے بعد ماں باپ کے ہاتھ سے نکلے اور یونیورسٹی میں آ گئے تو بس اس کے بعد بیڑا غرق ہو گیا ان نوجوانوں کا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے مسلسل اس بات پر توجہ دی, ہمارے یہاں کے صاحبان حیثیت و ثروت نے, کہ اسکول بنائے جائیں, کالج بنائے جائیں, یونیورسٹیاں بنائی جائیں, لیکن اس بات پر توجہ نہیں دی کہ اس نظام کو بھی تو دیکھا جائے جس نظام کے تحت یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور میں یہ بات ہر جگہ پر کرنے کو تیار ہوں کہ جب تک یہ بنیاد سیدھی نہیں ہوگی, آپ ڈاؤن ٹروڈن بچوں کو اٹھا کر تعلیمی اداروں میں لے آئیے, وہ بھی پاکستان کی ترقی میں کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جب یہ نظام تعلیم انگریزوں نے رائج کیا تھا ہمارے یہاں بر صغیر میں, تو اسی وقت علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اور شاعروں نے بھی کہا تھا, اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نئی تعلیم میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے, مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں شامل ہے. تو شراب میں آب زمزم کو شامل کیا گیا یہ نظام تعلیم ہے جس میں آپ اور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ اس طرف توجہ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں کہوں گا آپ جہاں پر 100 راشن بیگ تقسیم کر رہے ہیں, آپ کے یہاں بھی رمضان کی موومنٹ بھی چلے گی. آپ جہاں 100 بچوں کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں, جہاں آپ اتنے وسائل اس چیز پر لگا رہے ہیں, وہاں کچھ وسائل اس کام کے لیے بھی مختص کیجئے اور ایجوکیشنسٹ کی ایک ٹیم بٹھائیے. میں یہاں پر یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں ایک اسکول میں بات کر رہا ہوں اور یہاں پر شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس مین پاور کی کمی ہے تو میں ایسے افراد آپ کو فراہم کروں گا جن کے پاس نظام تیار پڑا ہے, جن کے پاس سلیبس تیار پڑے ہیں, دنیا کے بہترین نظام ہائے تعلیم کو انہوں نے اسٹڈی کیا, اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہترین نظام تعلیم کیا ہو سکتا ہے اس پر وہ بہت حد تک ہوم ورک کیے بیٹھے. لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حجروں اور کمروں میں وہ نظام بند ہے. اس نظام کو رائج کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ثروت اور حیثیت ہے تو آئیے میدان کے اندر یہ کام کیجئے. یہ آپ کے کرنے اور ہمارے کرنے کا کام تھا. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے.